أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 12 سے ہم شروع کرتے ہیں. اس حصے میں، اس پیسج میں اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھے ان کے اوپر جو سزا آئی تھی، ان کو جو سزا ملی تھی ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے. اور اس سورے کی شروعات میں ہی ہم نے دیکھا کہ عہدوں کی پابندی کرنا کتنا ضروری ہے، کہ اس سورے کی شروعات ہوئی تھی کہ اے ایمان والو، تم اپنے عہدوں کو، تم اپنے معاہدوں کو کیا ہے پورا کرو. تو اس حصے میں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، جس کمیونٹی نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، تو ان پہ اللہ نے، ان کی کیا سزا تھی، کہ اللہ نے ان پہ کیا سزا ڈالی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قانون، the law of Allah never fails. There is no favoritism in the law of Allah. اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے، ایک طرح سے ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے جو اہل کتاب تھے، ان کے جو the true nature of the people، ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے رویوں کو ظاہر کیا گیا ہے تاکہ اس سے وہ سبق حاصل کرے اور وہ خبردار ہو جائے. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا، اور انہوں نے اس عہد کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم آج پڑھنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَقَدْ، اور البتہ، أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے لیا تھا، میثاق، ایک عہد. میثاق جو ہوتا ہے وہ ایک پختہ عہد ہوتا ہے، پختہ وعدہ ہوتا ہے، کہ اللہ نے البتہ ایک عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیا تھا، منہم، ان میں سے، اثنا عشرہ، ان میں سے 12 نقیباً، 12 سردار. وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دو، وآمنتم برسولی، اور تم ایمان لاؤ میرے رسول پر، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، اس رسول کی مدد کرو، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض دو. کیسا قرض؟ قرض حسنا. لأکفرن عنکم، تو میں ضرور دور کر دوں گا، سیئاتکم، تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور تمہیں داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. فمن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کفر کرتا ہے تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بے شک گمراہ ہے سیدھے راستے سے. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا. He had taken a covenant with the children of Israel. اور یہ عہد جو اللہ نے لیا تھا، یہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، they were descendants of یعقوب علیہ السلام. تو اللہ نے ان 12 قبیلوں میں سے، اور ان 12 قبیلوں کے جو سردار تھے، ان سے عہد لیا تھا. اور یہ عہد کیا تھا؟ the terms and conditions of، یہ عہد کیا تھا؟ ہم نے سورے کے بالکل شروع میں پڑھا کہ اللہ نے جو عہد ہے
اس کو پورا کرو. تو اللہ نے یہ عہد بنی اسرائیل سے کیا لیا تھا؟ اللہ نے جس طرح سے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے عہدوں کو پورا کرے، اللہ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ اس آخری نبی کو جو آنے والا ہے، اس آخری نبی پہ ایمان لائے، اس کی مدد کرے، ٹو اسسٹ ہم اینڈ ٹو ہیلپ ہم. لیکن انہوں نے اس عہد کی پابندی نہیں کی، انہوں نے اس عہد کو توڑا، اور اس عہد کی توڑنے کی وجہ سے ایز اے کانسیکوینس اللہ نے ان کو سزا دی. اور ان کی سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، اس کی رحمت سے اور اس کی ہدایت سے، اور ان کے دلوں کو کیا ہے، سخت کر دیا کہ وہ جو ہدایت تھی وہ ان کے دل میں نہیں پہنچی، کیونکہ انہوں نے حق کو جانتے ہوئے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا. تو ایز اے ریزلٹ، ایز اے کانسیکوینس، اللہ نے ان کے ہی سیلڈ دیئر ہارٹس. اللہ نے یہ عہد اس بنی اسرائیل کے 12 جو قبیلے تھے، ان کے جو سردار تھے، ان سے یہ عہد لیا تھا. اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے، the one who fulfills the promise of Allah. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جو اللہ کا وعدہ پورا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑا وعدہ ہے. دس از اے گریٹ پرومس فرام اللہ کہ اللہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے، سو دا سائڈ وتھ ہوم اللہ از، دے سفر نو لاس، دے ہیو نو اپوزیشن. اور اللہ جس کے ساتھ ہے ان کے لیے تو یہ کافی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ ان کی ہدایت کا ذمہ لیتا ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جس گروپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. دے ڈونٹ سفر اینی میزری، دے ڈونٹ ہیو اینی وری. لیکن اللہ کا ساتھ جو ہے، اللہ ڈز ناٹ گیو دس بلیسنگ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ انی معکم. لیکن یہ وعدہ جو ہے، دس بلیسنگ آف اللہ، دس اسپیشل فیور آف اللہ، دس اسپیشل پرسنل گفٹ آف اللہ، اٹ اونلی کمز آفٹر دا کنڈیشنز آر فلفل. اس کے کچھ تقاضے ہیں جو ہمیں پورا کرنا ہے، اور ہم جب اس کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. سو واٹ آر دوز کنڈیشنز؟ وہ کنڈیشنز، وہ تقاضے کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، نمبر 1 سب سے پہلا کہ تم نماز قائم کرو. وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وآمنتم برسولی، اور تم ایمان لاؤ میرے رسول پر. وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو. اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو، اچھا قرض دو. ان کنڈیشنز کو جو فلفل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف فلفلنگ دیز کنڈیشنز، ان شرائط، ان کنڈیشنز کو فلفل کرنے کا نتیجہ یہ ہے. واٹ از دا ریوارڈ ان ایکسچینج فار فلفلنگ دا کنڈیشنز؟ اللہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ ضرور اللہ تمہارے کیا ہے، ان تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. فمن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو پھر وہ سیدھے راستے سے دور ہو گیا ہے، بے شک وہ گمراہ ہو گیا ہے. ہر معاہدے میں 2 پارٹیز ہوتے ہیں، اور پھر اس کی کچھ شرائط، اس کی کنڈیشنز لکھی جاتی ہے، اور پھر ان کنڈیشنز کو ان کنڈیشنز، ان شرائط کو توڑنے کے پھر سزا یا پینلٹیز بھی بتائے جاتے ہیں. یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کے بیچ میں ہے اور ان کے بیچ میں ہے کہ جو اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں. تو ان کی کنڈیشنز کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ نماز کو قائم کرے. نماز ہمیں اپنے رب سے جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اس لیے اللہ بار بار قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ تم نماز پڑھو، بلکہ نماز کو قائم کرو، ٹو اسٹیبلش دا صلاح. اور پھر زکوٰۃ دو. اور جو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دیا ہے، ہم البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ یہ چیز جو ہے کہ ہم جب اللہ کو زکوٰۃ دے، اللہ کے لیے خرچ کرے، سو دا کانسیپٹ کہ جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں وہ تو ہم اسی میں سے خرچ کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا تھا. سو وی اسپینڈ آؤٹ آف واٹ اللہ ہیز گیون اس. وی اکنالج دیٹ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے از اے گریٹ فیور فرام ہم اینڈ اٹ ایکچولی بلانگس ٹو اللہ. تو ہم زکوٰۃ دیں
اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے. دس از اوبیڈینس ٹو اللہ کہ ہم اپنے مال کو what do we do with our wealth, ہم اپنے مال کو، ہم اپنے پیسے کو ہم کہاں استعمال کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. all of this اللہ ہمیں اس کی رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے. اور یہ سسٹم آف زکوٰۃ جو ہمارے دین میں ہے it prevents social corruption. اور تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ وہ میرے رسول کو مانتے ہیں، میرے رسول کو مانتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. زکوٰۃ تو آلریڈی اللہ نے مینشن کر دیا تھا. اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کہ اللہ کو وہ کیا ہے، اچھا قرض دیتے، قرض حسنہ دیتے. ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، اللہ اونس ایوری تھنگ. اس کے باوجود اللہ ہمیں یہ انسینٹیو دیتا ہے کہ ہم کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. اور جہاں قرض کا معاملہ آتا ہے تو قرض وہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو رقم دیتے ہیں تو وہ رقم لوٹائی جاتی ہے. اس لیے اللہ یہاں پہ یہ چیز استعمال کرتا ہے یہ لفظ کو کہ کون جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض. تو جب ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اللہ کو قرض دیں گے تو کیونکہ وہ قرض ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے گا. اور اللہ جب ہمیں لوٹائے گا، جب وہ قرض ہمیں لوٹا کر ادا کرے گا تو وہ ہمارے لیے بڑا چڑھا کر دے گا. The reward of giving a قرض حسنہ to Allah will be multiplied many times. اور یہ کنڈیشنز، ان کنڈیشنز کو جو فلفل کرے گا کہ نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اس کے رسول کی مدد کرے گا، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، if these conditions are fulfilled تو اللہ ایز اے کانسیکوینس اس کا ریوارڈ اللہ ہمیں ہمارے گناہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ ہمارے گناہ ہم سے معاف کرے گا. اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا اجر ملے کہ اللہ ہمارے گناہ ہم سے بخش دے. نہ صرف ہمارے گناہ کو بخشے کہ بلکہ اللہ ہمیں ان جنات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. کتنا بہترین اجر اللہ ہمیں دیتا ہے. اور ہم نے اس سورے کے شروع میں پڑھا کہ تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو. تو یہ کنڈیشنز ہے، یہ معاہدہ تھا جو ان کو پورا کرنا تھا. اور جو اس معاہدے کو the one who does not fulfill this the عہد the promise جو عہد کو پورا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وقال اللہ انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہے مطلب کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ رکھتا ہے. تو جو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتا ہے then he can have no guidance and no way of return. تو عہد بتایا گیا کیا ہے، عہد کے کنڈیشنز بتایا گیا کہ کیا ہے، اور اس عہد کو نہ پورا کرنے کی سزا بتائی گئی ہے. اور یہ ساری ہدایت ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ سو اس کے سبب کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، لعناہم ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا قلوبہم قاسیہ ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. یحرفون وہ پھیرتے ہیں، وہ بدلتے ہیں، کلمہ کلام کو، عن مواضعہ اس کے جگہ سے، اس کے مواقع سے، ونسو اور وہ بھول گئے ہیں، حظًا ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بہ کہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے کیا ہے بھلا دیا تھا. ولا تزالوا آپ ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہیں، علی قائنۃ منہ ان کی خیانت کی خبر آپ کو ملتے رہتی ہے، الا قلیلا منہ ان میں سے تھوڑے کے سوا، وَاعْفُ عَنْهُمْ سو ان کو معاف کرے، وَاصْفَحُ درگزر کرے، ان اللہ یحب المحسنین کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا سزا دی؟ ان کی سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا. اور جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی نصیحت کام نہیں کرتی ہے. اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے نبیوں کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرنے لگے؟ ہم البقرہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا،
انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی تھی، انہوں نے اپنے قانون کو بدل دیا تھا، اور ان کا مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایٹیٹیوڈ تھا، واٹ کائنڈ آف این ایٹیٹیوڈ تھا، کہ وہ اس میسج کو پسند نہیں کرتے تھے، اس آخری نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہے سازشیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کیا تھا، بدل دیا تھا اپنی کتاب کو، اینڈ دے گیو اٹ ریلیجیس جسٹیفیکیشن، دے فالسلی ایٹریبیوٹڈ اٹ ٹو اللہ، اور وہ کتاب کے ایک اہم حصے کو، اہم تعلیمات کو، اہم ایڈوائس کو وہ کیا ہے وہ بھلا دیے تھے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کیا ہے سازشیں کرتے تھے، اور ہر سازش، ایوری اسکیمنگ دیٹ دے ڈڈ اگینسٹ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے خبردار کر دیا تھا اس اسکیمنگ کے بارے میں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی تھی، اینڈ آل آف دیئر ایکشنز، دیئر انٹینشنز، ان کی بات، ان کی کلمات، جو ہر چیز کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، بیکاز آف دیئر ٹریچرس نیچر اینڈ ایٹیٹیوڈ، اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ قرآن ہمارا بہترین ٹیچر ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اپنے دشمن سے خبردار کرتا ہے، ان کی ایٹیٹیوڈ، ان کی رویوں کے بارے میں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اور ہمیں خبردار کرتا ہے کہ عہد کو توڑنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل کو کیا ہے سخت کر دیا تھا۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہمیں اپنے دشمنوں سے کیسا سلوک، کیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے جو خیانت کی ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ موقع پہ جان لینے کی کوشش کی، اللہ فرماتا ہے فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا، کہ ان کو کیا ہے ان کو معاف کر دو اور ان کو درگزر کر دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنین احسان کرنے والوں کو کیا ہے پسند کرتا ہے۔ کسی کو درگزر کرنا، کسی کو معاف کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم سیرت جب پڑھتے ہیں تو ایک وقت آیا کہ جب ان کی معافی، جب ان کو بخش دینا، جب ان کی جو حرکتیں تھیں ان کو اور زیادہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے یہ انسٹرکشن دیا تھا کہ ان کو مدینہ سے، اور پھر مدینہ سے کیا ہے ان یہودیوں کو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سازشیں کی تھی قتل کی، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھی، ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ پھر وہ ان کو مدینہ سے باہر نکال دے، اور پھر کچھ وقت بعد ان کو تو عرب زمین سے ہی باہر نکال دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ ہم سورہ توبہ میں ان سارے ڈیٹیلز کو پڑھیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم نصارہ ہے، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان کا عہد، فنزو، پھر وہ بھول گئے، حظًا مما ذکروا، ایک حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، بھی فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم نے لگا دیا ان کے درمیان العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وسوف، اور جلد، ینبئہم اللہ، انہیں جتا دے گا اللہ، بما کانوا، جو وہ یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ اللہ نے جس طرح بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اللہ نے نصارہ سے بھی عہد لیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا اپنے عہد کے ساتھ، انہوں نے بھی کتاب کی جو ایک اہم حصے کو، جو نصیحت تھی، وہ بھلا بیٹھے تھے۔ تو اللہ نے ایز اے فارم آف پنشمنٹ ان کو کیا کیا تھا، ان کو آپس میں جو نصارہ کا گروہ تھا، ان میں بھی آپس میں بہت اختلاف تھا، اور یہ کرسچن سیکٹس جو ہے وہ ایک کرسچن کمیونٹی سیکٹ ایک نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان، ان کے اندر بھی بہت سے ڈفرینٹ سیکٹس ہے، اور وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے کیا ہے دشمن ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور یہ وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں ہمیں، لیکن ان کے اندر بہت بغض اور دشمنی ہے، اور یہ دشمنی کب تک رہے گی، الی یوم القیامت، which means there are several divisions and sects even among the Christian community،
اور ان کے بیچ میں کیا ہے؟ دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے قیامت کے دن تک. اور پھر قیامت کے دن وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ جلد انہیں دکھا دے گا جو وہ کرتے تھے. تو جس طرح سے بنی اسرائیل نے اپنے عہد کو توڑا تھا، اس طرح سے نصارہ نے بھی اپنے عہد کو کیا ہے؟ توڑا تھا. اور اللہ ان کی جو سزا ہے، جو ان میں اختلاف ہے آپس میں، اللہ اس کو کیا ہے؟ ان کو جتا دے گا، ان کو بتا دے گا. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم، وہ تمہیں ظاہر کرتے ہیں، کثیرم مما کنتم تخفون، بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں جو تم تھے، تخفون جو تم چھپاتے تھے، من الکتابی کتاب میں سے، ویعفو عن کثیرا اور وہ درگزر کرتے تھے بہت کچھ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. اب جب کہ بنی اسرائیل کا اور نصارہ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا کہ جو اللہ نے ان کے ساتھ عہد لیا تھا، اس عہد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، اب اس آیت میں اللہ ان دونوں سے خطاب کرتا ہے یا اہل الکتاب، اور اس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہے، اور ان سے خطاب کرتا ہے کہ اب یہ تم نے جو گڑبڑ کیا تھا، یہ تمہارا جو ایٹیٹیوڈ تھا، تمہارا رویہ تھا، اب یہ جو آخری نبی جو آیا ہے، جو رسول، آخری رسول آیا ہے، اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے، وہ اس لیے آیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، وہ اس بات کو واضح کرنے آیا ہے، بہت کچھ جو تم کتاب سے چھپاتے تھے، جو حق ہے اس کو واضح کرنے آیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجا گیا ہے، اور وہ اللہ جس چیز کے ساتھ اس آخری نبی کو بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے، وہ یہ قرآن ہے، اور وہ کتاب مبین ہے. which means یہ کتاب وہ نور ہے کہ جو حق کو واضح کرتا ہے، which makes things clear, which makes the truth clear. جو یہود اور نصارہ کے بہت سے جو ڈیوینٹ بلیفز تھے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریف کیا تھا، یہ سب کچھ اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے کتاب میں کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے عہد کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا رویہ کیا تھا. all of this the Quran explains very clearly. اور یہ چیزیں جو ہمیں قرآن واضح کرتا ہے کہ انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا، کن باتوں کو انہوں نے چھپایا تھا، کس حق کو چھپایا تھا، اس سے کہیں زیادہ اور حق تھا جو انہوں نے چھپایا تھا، اور وہ سارا کچھ نہیں بیان کیا ہے. قرآن تو ہمیں کیا ہے؟ جو اہم چیزیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بدلا تھا، تحریف کیا تھا. اینڈ دا مین تھنگ اباؤٹ دا کانسیپٹ آف گاڈ، their deviant beliefs کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. تو یہ کتاب جو اللہ نے بھیجا ہے اس آخری رسول کے ساتھ، اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ان باتوں کو کیا ہے، وہ he makes clear the truth to the people. روشنی اور نور وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہر چیز کو واضح کرتی ہے. it makes everything clear. ہر کنفیوژن کو وہ دور کرتی ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے. اس لیے اس کتاب کو کیا ہے؟ کتاب مبین کہا گیا ہے، a clear book. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے کسے؟ رضوانہ، اس کی رضا کے لیے، سبل السلام، نیکی اور سلامتی کے راستوں کی، ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، الی النور باذنہ، اللہ کے اذن سے، وَيَهْدِهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. تو جو ہدایت چاہتا ہے، سلامتی کے راستے پہ رہنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس نور کو فالو کرے، اس قرآن کو فالو کرے. یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. He has given this book to us as his greatest favor to us، جو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے. یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہے اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہے، all of this is fabrication، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کیا تھا، یہ ان کے فالس کلیمز اور ایکوزیشن ہیں. تو اس آخری نبی کو the last messenger was sent to put back in the clearest form the correct concept and the true concept of God. اور
کتاب کے اہم حصے کو چھپانا، اس کی جو اہم نصیحت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اللہ کی ہر بھیجی ہوئی کتاب کا سب سے اہم حصہ تھا اللہ کی توحید. انہوں نے اس چیز کو چھپایا تھا. they did not accept the truth. تو اللہ نے اس آخری نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ اس اہم بات کو واضح کرے. اور یہ خطاب اہل کتاب سے، مشرکین سے، اینڈ فار آل آف ہیومینٹی، یہ میسج ہے کہ اللہ نے یہ جو کتاب نازل کیا ہے، یہ نور جو بھیجا ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. یہ کتاب مبین ہے کہ یہ ہمیں صاف الفاظ میں، آیتوں میں بیان کرتی ہے اور ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، سلامتی کا راستہ دکھاتی ہے، اور اندھیروں سے، گمراہیوں سے نور کی طرف لے جاتی ہے اللہ کے اذن سے. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. تحقیق کہ کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ مسیح جو ہے، کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے. قل کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہہ دیجئے تو کس کا بس چلتا ہے، من اللہ، اللہ کے آگے، شیئن کچھ بھی، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے، ایہلک ہلاک کرنے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جميعا اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کو، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں میں، آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے ہر نبی کو یہ میسج، ہر نبی کا یہ میسج تھا اپنی قوم کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی اپنی قوم کو یہی تھا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ، کفر کیا ہے ان لوگوں نے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ جو مسیح ہے وہ اللہ ہے، which means to say کہ عیسیٰ علیہ السلام is God اور son of God. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ ہمیں ایک بہت ہی سمپل کامن سینس والی اس آیت میں کیا ہے دلیل دیتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے نعوذ باللہ تو کیا وہ سولی پہ چڑھائے جا سکتے تھے؟ کیا وہ قتل کیے جا سکتے تھے؟ اگر خدا ہے تو کیا خدا کا قتل ہو سکتا ہے؟ کیا خدا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اللہ ہمیں ایک یہاں پہ بہت سمپل دلیل دیتا. فرض کرے کہ اگر اللہ کسی کا ارادہ کرے، کسی کو ہلاک کرنے کا، کسی کو ختم کرنے کا کرے، چاہے وہ مسیح ابن مریم کیوں نہ ہو، تو کوئی ہے کہ جو اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ کی کوئی مرضی کو بدل سکتا ہے؟ اور صرف مسیح ابن مریم نہیں، چاہے مسیح ابن مریم ہو یا اس کی ماں ہو، اس کی والدہ ہو، یا زمین میں ہر شے ہو، ہر چیز ہو، سب کچھ ہو، اگر اللہ کسی کو اور ہر چیز کو ختم کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی ہے جو اللہ کی مرضی کے آگے اس کو روک سکتا ہے؟ This shows کہ the creation is different from the creator. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طریقے سے جو کیا تھا، that did not equate him to being God. اس معجزانہ پیدائش کے باوجود اللہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، but he is one of the creation of Allah. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وللہ ملک السماوات والارض، صرف عیسیٰ علیہ السلام، صرف اس کی والدہ نہیں بلکہ ہر چیز جو زمین آسمان میں ہے وہ اور اس کے بیچ میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. ہر چیز، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے. everything belongs to اللہ. وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس کو کیا ہے، اس کو والد کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی. یہ جیسا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام کو تو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے ان کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہے. all of this is false and fabrication.
اللہ کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. nothing comes before the will of Allah. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ وجود میں آ جاتا ہے، اور اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو کیسے کب پیدا کرے. اللہ جسے چاہے جب چاہے جس طریقے سے چاہے وہ اس کو پیدا کرنے پہ کیا ہے قدرت رکھتا ہے. تو کتنی آسان دلیل اللہ نے اس آیت میں دیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ وہ خدا ہے تو پھر کوئی ہے کہ جو اس کو روک سکے اللہ کی مرضی کے آگے اگر اللہ اس کو ہلاک کرنا چاہے. آگے اللہ آیت میں فرماتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ کہ ہم تو کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے بہت پیارے بہت پسندیدہ ہے. قل کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اتنے پسندیدہ ہو اللہ کے تو پھر وہ تم کو اپنے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو اس کی مخلوق میں سے. یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمینوں کی. وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا فالس کلیم ہے. البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. وی آر دا چوزن پیپل، وی آر دا سنز اینڈ ڈاٹرز آف اللہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے پسندیدہ ہو قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تمہیں سزا کیوں دے گا. اللہ نے تمہارے لیے آگ کیوں تیار کیا ہے، تمہارے گناہوں کے سبب، تمہارے کفر کے سبب. یہود اور نصارہ کا ماننا تھا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہے اور وہ آگ میں نہیں جائیں گے، آگ انہیں نہیں چھوئے گی. تو اللہ ان کے ان جھوٹے دعووں کو یہاں پہ واضح کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم کیا ہو، یو آر آلسو ہیومن بینگس لائک دوز ہی ہیز کریٹڈ. یو آر ناٹ سم تھنگ اسپیشل دیٹ اللہ ہیز کریٹڈ. تم بھی دوسروں کی طرح کیا ہے، یو آر اکاؤنٹیبل فار یور ڈیڈس. اور رہی بات کون دوزخ میں جائے گا، کون آگ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے بخشے گا اور جسے چاہے اسے عذاب دے گا. کیونکہ اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، ہر چیز جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں، ایوری تھنگ از دا پراپرٹی آف اللہ. Everything is under his power and control. اور ہر چیز آخر میں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. He is the one, he will judge between his servants. یہ ان کا جھوٹا دعویٰ کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہے اور اس وجہ سے ان کو سزا نہیں ہوگی، اور اگر وہ آگ میں اگر ان کو ڈالا بھی جائے گا تو وہ چند دن کے لیے رہے گا. All of this means، اگر ایسا ہوتا تو it would mean that Allah's justice is not done properly. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. اگر اللہ چند لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب بھی ان کو عذاب نہیں دیتا ہے then this is not part of the justice of Allah. اینڈ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو فیورٹزم کو پسند کرتے ہیں، کسی گروپ، کسی سیکشن، کچھ لوگوں کو پسند کرنا، ٹو فیور اے سیٹ آف پیپل اوور ادرس. یہ چیز دنیا میں بھی ہم اس کو انصاف نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت جو زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں ہر چیز کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو اس دن انصاف کو قائم کرے گا. ہاؤ کین ہی بی انجسٹ ٹو ہز کریچرز، ٹو ہز کریشن، اف ہی فیورز اے گروپ آف پیپل اوور دی ادرس. اور یہ اگر کسی کو اس کے جرم کی سزا نہ دی جائے دنیا میں بھی تو اٹ اسپریڈس کرپشن آن دی ارتھ. تو ایسے لوگوں کو اللہ فیور نہیں کرے گا. اسلام ریجیکٹس آل آف دیز فالس کلیمز آف دا کرسچنز اینڈ دا جوز. اللہ اس آیت میں کتنا واضح کرتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دے گا، جسے چاہے وہ اس کو بخش دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک، زمین آسمان اور اس کے بیچ میں جو ہے اس کا مالک اللہ ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور پھر وہ تمہارے بیچ فیصلہ کرے گا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا،
رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم وہ تمہیں دکھاتا ہے، وہ تمہیں واضح کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، علی فترۃ من الرسل کہ یہ جو رسول بھیجا گیا ہے وہ تمہیں رسولوں کے ایک لمبے سلسلے کے ٹوٹنے کے بعد اس رسول کو بھیجا گیا ہے، ان تقولوا کہ وہ تم سے کہے، ما جاءنا من بشر کہ کہیں تم یہ کہو کہ ہمارے پاس ما جاءنا من بشر کہ ہمارے پاس کوئی بشر، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، من بشر ولا نذیر کہ کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا ہمارے پاس نہیں آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر اب تمہارے پاس تحقیق کہ تمہارے پاس یہ رسول آ چکا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آخری رسول کو اس کتاب مبین کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا، اس وقت بھیجا گیا کہ جب کہ رسولوں کا جو ایک کے بعد ایک سلسلہ جو بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ایک کے بعد ایک ان میں کیا ہے رسول بھیجے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بہت طویل عرصہ تھا جب ایک گیپ ہو گیا تھا کہ اس میں پھر اللہ نے کوئی رسول کو نہیں بھیجا، اور اس وقت جو تھا یہ دنیا بہت گمراہی اور شرک اور کفر اور گناہ میں پڑ گئی تھی، اندھیروں میں پڑ گئی تھی۔ تو یہ نبیوں کا جو سلسلہ تھا یہ بنی اسرائیل میں تھا کہ اللہ نے ایک کے بعد ایک ان میں رسول بھیجا تھا، اور یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس دوران ایک بہت طویل عرصہ تھا، جنریشنز آف ایئرز تھا کہ کوئی رسول اللہ نے نہیں بھیجا۔ تو اللہ اس اہل کتاب کو ایڈریس کرتا ہے اس آیت میں کہ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا کہ تحقیق کہ وہ رسول آ گیا ہے تمہارے پاس، یبین لکم تمہارے لیے واضح کرنے کے لیے کیا چیز، اس علی فترۃ من الرسل کہ یہ جو لانگ گیپ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا، اس طویل عرصے کا جو گیپ تھا اس کو پورا کرنے ایک آخری رسول کو بھیجا گیا، اور اس لیے بھیجا گیا تاکہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں بھیجا گیا، اب یہ آخری رسول کو بھیجا گیا ہے جو تمہیں خوشخبری بھی دے گا، جو تمہیں خبردار بھی کرے گا۔ تو یہ اہل کتاب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی حق بات بتانے والا، ان کو کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے تو اس آخری نبی کو اس کتاب مبین کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو ہر چیز کو واضح کرے، جو حق کو واضح کرے، اور اللہ نے اس آخری نبی کو ایک امی کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، جو ان کے اہل کتاب کی جو برائی تھی، جو ان کا رویہ تھا، ان کو ایکسپوز کیا گیا۔ اپنے دین میں، اپنی کتابیں میں انہوں نے جو تحریف کی تھی، اس نبی کے ذریعے سے ان کو یہ چیز واضح کیا گیا۔ یہ اللہ کا قدرت ہے، دس از دا پاور آف اللہ اینڈ نتھنگ کین ڈیفائی ہم۔ وہ جسے چاہے نبی بنا کر بھیج سکتا ہے، چاہے وہ امی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، یہ اللہ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آخری نبی کے ذریعے سے اللہ پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس حق کو، اس کتاب کو، اس نور کو جو ہدایت دیتی ہے اس کو فالو کرے، اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اسلام ایز اے وے آف لائف، دا موسٹ کمپلیٹ سسٹم، دا موسٹ بیسٹ لیگل کوڈ جو اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے، دا موسٹ ساؤنڈسٹ سوشل سسٹم جو اللہ نے ہمارے اسلام میں دیا ہے، یہ اس آخری نبی کے ذریعے سے دیا ہے۔ سو اللہ چوز اسلام ٹو بی آر فیتھ، تو ٹو فالو اسلام، اسلام کو اپنانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے مدد کرنا، ٹو سپورٹ ہم، ٹو فالو ہم ان ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف، یہ ہمارے لیے ایز مسلمس از این امپورٹنٹ عہد، یہ ہمارے لیے ایک اہم عہد ہے جس کو پورا کرنا ہے، جس کا اللہ شروع میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین اوفوا بالعقود کہ تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ تو یہ عہد بھی اللہ نے ہم سے لیا ہے کہ ہم اس آخری نبی کو، اور اس عہد کو توڑنے کی سزا بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان پچھلے لوگوں کو جو اللہ نے کتاب دیا تھا، انہوں نے اپنے عہد کو توڑا تھا، تو ان کا کیا نتیجہ تھا، ان کی سب سے بڑی سزا تھی کہ اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا تھا۔
اللہ نے یہ عہد ہم سے بھی لیا ہے کہ ایز مسلمس وی چوز اسلام. We choose to believe in the last messenger and we choose to support him, to help him and to aid him. یہ ہمارا عہد ہے جو ہم اللہ سے لیے ہے. ہمارے دین سے دور رہنے کی یہ وجہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنا نور نہیں مانتے ہیں. جو اس قرآن کو، جو اس کی تعلیمات کو، جو اس کی گائیڈنس کو نہیں مانے گا تو ان کی سب سے بڑی سزا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سخت کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے جڑا ہوا رکھے، اس نور سے، اس کتاب المبین سے ہمیں ہدایت دے، ان سبل السلام، ان سلامتی کے راستوں کی، ان ہدایت کی، اس نیک راستے کی جو تمام طریقوں، تمام راستوں سے افضل اور بہتر ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجتی یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.